مولانا محمد طیب قریشی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جیسے دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان کی افغانستان میں جوابی کارروائی آئی ہے، یہ جوابی کارروائی کس حد تک ضروری تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ یقینی بات ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ آخر انسان کتنا صبر کرے۔ پاکستان نے تو اتنا صبر کر کے اور ڈپلومیسی کے تھرو بارہا جو ہے پڑوسی ملک کو یہ بتایا کہ یہ ہمارے شدید قسم کے کنسرنز ہیں، آپ کی زمین جو ہے استعمال ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس کو غلط رنگ بھی دے رہے ہیں۔ یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے کہ کیا صرف یہ پاکستان کا کنسرن ہے افغانستان کے متعلق، یا افغانستان کے جتنے پڑوسی ممالک ہیں، آپ جتنے دیکھیں، ازبکستان، تاجکستان، ایران، ساروں کے شدید کنسرن ہیں۔ اور روس میں کیا ہوا، پوری دنیا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ اس بات پہ پریشان ہے اور احتجاج کر رہی ہے افغانستان کی حکومت سے۔ تو پاکستان کیا کرتا کہ بھئی صرف لاشیں اٹھانی رہ گئی ہیں؟ ہم نے افغانستان کے ساتھ ہر ممکن کوشش کی ہے اور پاکستان کے بڑے احسانات رہے ہیں، اور مسلسل ہمارے فیلڈ مارشل وہ اپنی گفتگو میں اور تقاریر میں کہتے رہے، اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم ہوں کتنے اعلیٰ سطح کے وفود وہاں پہ گئے، اور باقاعدہ جو ہے ان سے درخواست کی گئی کہ خدا را اس چیز کو روکیں، بے گناہ مسلمانوں کا، بچوں کا، خواتین کا خون بہایا جا رہا ہے۔ جی، مسجد کی اور مدرسے کی اور اسکول کی اور کالج کی تمیز ختم کر دی گئی، تعلیمی انسٹیٹیوشنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بس صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور آخر یہی ہونا تھا کہ اگر آپ جس کے کو آپ احتجاج کر رہے ہیں، یا ہمارا پڑوسی ملک اتنا بے فکر ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ فخریہ کہہ رہا ہے، بلکہ وہاں سے دیکھا جاتا ہے کہ ٹولے کے ٹولے بیٹھ ہوئے، کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹی وی پہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور الٹا وہ اس بیانیے کو بنا رہے ہیں کہ بھئی پاکستان کے خلاف لڑنا یا دہشت گردی کرنا جو ہے یہ گویا اسلام کی خدمت ہے، یہ جائز ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے پھر وہ خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھتا رہے؟ بالکل مولانا صاحب، آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ خاموشی تو اختیار نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حالیہ دنوں میں کس طرح سے بنوں میں بھی، اسلام آباد میں بھی، باجوڑ میں بھی دہشت گرد کے حملے متعدد بار سامنے آئے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ افغان عبوری حکومت چاہے تو کوشش کر سکتی ہے، لیکن ان کی جانب سے کبھی بھی ٹرائی نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے مطالبات بھی کیے گئے کہ دہشت گردی کے لیے زمین کو استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ ابھی جو ابھی کارروائی کی گئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک ناگزیر تھی؟ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستانی افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے ملک پاکستان کے تحفظ کے لیے، ملک پاکستان کے امن و بقا کے لیے جو بھی اقدامات لے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ افغانستان کو بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ بھئی یہ جو راستہ فراہم کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کو پاکستان میں آنے کا، اور فتنہ الخوارج جو حمل کرتے ہیں، پھر وہ نماز پڑھنے والوں پر دھماکہ کرتے ہیں، کبھی خودکش حملے کرتے ہیں، کبھی سیدھی گولیاں مارتے ہیں، کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ درندہ صفت لوگ ہیں، اور پاکستان اپنا تحفظ کرنا جانتا ہے۔ اس نے مئی کے مہینے میں بھی ایک بہت بڑی جو اپنے آپ کو طاقت سمجھتا تھا ملک، اور جو اپنے آپ کو بہت زیادہ غرور اور تکبر اپنے اندر سمجھتا تھا، اس کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ڈھیر دیا، اس کے ضرور کو پلایا۔ میری ہندوستان جو آپ کے سامنے تھا، اور مارکہ حق جو فتح مار مرسوس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی، تو پاکستان کسی بھی طرح اپنے ملک کے اوپر کوئی ایسا کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یقیناً ہمیں سب سے پہلے پاکستان عزیز ہے، پاکستان کی عوام عزیز ہے، پاکستان کے لوگ اور پاکستان کا دفاع عزیز ہے۔ اسی لیے پاکستان کی افواج نے جو اقدام کیا یا حملہ کیا اور ان دہشت گردوں کو ختم کیا جو پاکستان کے آ کر کاروائیاں کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہے تھے۔ بالکل، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر سازش کو ناکام کیا جائے گا، اور آپ نے بجا فرمایا کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین علماء کونسل طاہر محمود اشرفی صاحب۔
مذہبی اسکالر مولانا محمد طیب قریشی صاحب اور مذہبی اسکالر مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، آپ تینوں کے وقت کا بہت شکریہ۔